اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 23۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپریشن کیجیے، شفا اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ ہم اکثر یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی عموماً ہسپتالوں اور دیگر جگہوں پر لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا صحیح مفہوم مجھے ایک بچے کے والد نے سمجھایا۔ اس کے پکے ایمان اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک ڈاکٹر بیان کرتا ہے، میرے سامنے ایک معصوم بچہ تھا جس کی عمر 9 دن تھی، لیکن اس معصوم کو کئی بیماریاں تھیں، مگر سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس کے دل میں سوراخ تھا، اور اس کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنے معصوم بچے کے دل کا آپریشن یہ تصور ہی بندے کو لرزہ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ تھے کہ اس طرح کا آپریشن بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ ایسے نئے پیدا ہونے والے بچے کے دل کے آپریشن کے بارے میں سوچتے ہی ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بچے کے والد سے میری بات ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا، کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ بچہ فوت ہو جائے گا؟ آپ کے ہاں فوت ہونے والے بیماروں کی فہرست میں ایک نام کا اضافہ ہو جائے گا، آپ کے کیریئر پر حرف آئے گا۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر آپ اللہ کا نام لے کر آپریشن شروع کیجیے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں۔ اگر اس کی زندگی ہے تو یہ ضرور زندہ رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اتنی ہی رکھی ہے تو دنیا کا کوئی آپریشن یا علاج اسے زندگی نہیں دے سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ کلمات میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میری کیفیت ایسے تھی جیسے کوئی شخص خواب غفلت سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا ہو۔ میں نے کہا، واللہ آپ نے سچ کہا ہے، میں شفا دینے والا کون ہوتا ہوں؟ ہم ڈاکٹر تو محض ایک ذریعہ ہیں۔ پھر میں یہ ذریعہ بننے میں کیوں بخلت سے کام لوں؟ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے طے کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپریشن شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے مشن میں کامیابی دی جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب اس بچے کو گھر کے باغیچے میں کھیلتا دیکھ کر اس آیت پر میرا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی مٹی ہو جاتی ہیں وہ اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تمام امور کی چابیاں اسی کے مبارک ہاتھ میں ہیں۔ انسان کس قدر عاجز اور تنگ نظر ہے، وہ صرف اسباب کے بارے میں سوچتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ تمہارے جیسے بے بس انسان سے کیا مانگوں؟ ابو غیاث اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، عابد اور زاہد تھے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجا لانے والے اور دنیا کے کسی حکمران سے نہ ڈرنے والے تھے۔ وہ کثرت سے دعائیں مانگتے اور ہر مرحلے پر اپنے رب سے مدد طلب کرتے تھے۔ بخارا شہر کے رہنے والے ابو غیاث ایک دن اپنے بھائی سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا بخارا کے گورنر نصر بن احمد کے بعض غلاموں سے ہو گیا۔ وہ گورنر کی ایک زبردست دعوت کے انتظامات میں مشغول تھے۔ ابو غیاث نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر تم نے آج بھی حق بات کا موقع ضائع کر دیا تو تم بھی ان کی زیادتیوں میں شریک سمجھے جاؤ گے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اس سے مدد طلب کی اور لاٹھی لے کر ان غلاموں پر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ اس اچانک کی آفت سے گھبرا کر محل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جا کر گورنر کو ساری صورتحال بتائی۔ گورنر نے ابو غیاث کو بلا بھیجا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو گورنر ان سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو پتہ ہے جو شخص خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا ناشتہ قید خانے میں ہوتا ہے۔ ابو غیاث کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا کھانا جہنم میں ہوتا ہے۔ گورنر نے پوچھا، آپ کو کس نے نگران بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جس نے آپ کو گورنر بنایا ہے۔
گورنر نے کہا مجھے تو خلیفہ نے گورنر بنایا ہے۔ ابو غیاث نے کہا مجھے خلیفہ کے رب نے نگران بنایا ہے۔ گورنر کہنے لگا میں آپ کو سمرقند کا نگران مقرر کرتا ہوں۔ ابو غیاث کہنے لگے میں خود کو اس عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ گورنر نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، جب آپ کو نگران نہیں بنایا گیا تو آپ نگران بن گئے، اور جب سرکاری طور پر آپ کو نگران بنایا جا رہا ہے تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ مجھے نگران بنائیں گے تو آپ مجھے نکال بھی سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نگران بنایا ہے تو کوئی مجھے نکال نہیں سکتا۔ گورنر نے لاجواب ہو کر بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ابو غیاث کہنے لگے آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں۔ گورنر کہنے لگا یہ تو میرے بس میں نہیں، اگر کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگا آپ جہنم کے داروغے مالک کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔ گورنر کھسیانہ ہو کر کہنے لگا یہ بھی میرے بس میں نہیں، کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیں۔ ابو غیاث کہنے لگے پھر آپ جنت کے نگران رضوان کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر لے۔ گورنر شرمندہ ہو کر کہنے لگا یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ابو غیاث کہنے لگے تو پھر آپ جیسے بے بس آدمی سے کیا مانگنا؟ میں اپنی ساری حاجتیں اس ذات باری کے سامنے کیوں نہ پیش کروں جس نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ گورنر کہنے لگا آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔